السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے ایک مقروض شخص ایک ہی دن میں مالا مال ہو گیا۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے رقم ادا لی جو تقریباً 3000 دینار تھی۔ اب اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ وہ وقت مقررہ پر رقم ادا کرنے کے قابل نہ رہا۔ جب اس کا دوست اس کے پاس اپنی رقم واپس لینے کے لیے آیا تو اس کے پاس رقم نہ تھی۔ دوست نے اسے مزید وقت دے دیا۔ وہ وقت بھی گزر گیا، اس کا انتظام پھر بھی نہ ہو سکا رقم کا۔ اب دوسرا دوست جب رقم لینے کے لیے آیا تو اس کے پاس پھر بھی رقم موجود نہ تھی۔ وہ سمجھا کہ یہ جان بوجھ کر میری رقم واپس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے جا کر عدالت میں اس کے خلاف کیس کر دیا کہ یہ شخص میری رقم واپس نہیں کرنا چاہتا۔ اب عدالت میں اس شخص کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے اس کی رقم دینی ہے؟ اس نے کہا جی سر دینی ہے۔ جج صاحب نے پوچھا تو پھر اس کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ سر میرا کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، میں کہاں سے دوں، میرے پاس اتنی رقم ہے ہی نہیں۔ ان دنوں میں 3000 دینار کی بہت قیمت ہوا کرتی تھی۔ اب جج صاحب نے کہا کہ آپ کو 30 دن کا وقت دیا جاتا ہے، یا تو اس کی رقم واپس کر دو یا پھر آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ اب وہ شخص بہت پریشان ہوا اور پریشانی کی عالم میں گھر آیا اور اسے خیال آیا، اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک صبح سے شام تک پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا گیا۔ اب 27 دن گزر گئے لیکن رقم کا انتظام نہ ہوا۔ 28ویں رات کو اس سے خواب میں آواز آئی کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اب دوسرے دن وہ اٹھا، اس نے سوچا کہ میرے پاس تو رقم ہے ہی نہیں، قرض کہاں سے ادا ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھتا رہا۔ 29ویں رات آ گئی۔ 29ویں رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ آپ کا قرض ادا کرے۔ اب وہ شخص دوسرے دن اٹھا، 29ویں دن خوش بہت تھا کہ اب کام بن جائے گا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اگر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس میں اگر جاؤں گا وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب وہ بہت یہ سوچ کر پھر پریشان ہوا، درود پاک پڑھتا رہا مسلسل۔ 30ویں رات آ گئی۔ دوسرے دن اس نے قرض ادا کرنا تھا یا قید ہونا تھا۔ اب 30ویں رات کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا میں نے کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، یہ جا کر کہنا۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا تو جاؤں لیکن وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب اس شخص کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے جا کر کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو اور اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے، یہ بات تم جانتے ہو یا تمہارا خدا جانتا ہے۔ اب اگلے دن وہ شخص اٹھا اور خوشی خوشی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی بتائیں کیا بات ہے، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تم میرا قرض ادا کرو 3000 دینار۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں ثبوت لے کر آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم روزانہ 1000 مرتبہ
فجر کی نماز 5000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو اور اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے، یہ بات تم جانتے ہو یا تمہارا خدا جانتا ہے۔ اب علی بن صاحب جی نے سنا تو بہت خوش ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا درود قبول کیا، اور خوشی خوشی اندر گیا اور 3000 دینار اس شخص کو لا کر دیے کہ یہ لو اپنا قرض ادا کرو، اور یہ 3000 دینار میری طرف سے کہ تم میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور یہ 3000 دینار مزید لو، اسے اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی انتظام کرو کاروبار کا، اور کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو تو سیدھے بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ اب وہ شخص بہت خوش ہوا اور آ گیا عدالت میں۔ اب ہر شخص سمجھتا تھا کہ آج اسے قید ہو جائے گی، ظاہر ہے اتنی بڑی اماؤنٹ ایک مہینے میں تو نہیں ہو سکتی تھی اس وقت۔ اس نے وہ 3000 دینار لا کر جج صاحب کو پیش کیے کہ یہ لیں سر، قرض ادا کر دیں۔ اب جج صاحب نے پوچھا تم نے تو مہینہ پہلے کہا تھا کہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اب یہ رقم کہاں سے آئی؟ اس شخص نے پورا واقعہ جج صاحب کو سنا دیا۔ اب جج صاحب اپنے چیمبر میں گئے، 3000 دینار لائے۔ وہ جج صاحب بھی اس وقت عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا کیوں علی وزیر ہم سے آگے کیوں نکل جائے، یہ تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب وہ شخص جس نے قرض لینا تھا وہ بھی سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا لائیں جی قلم اور پیپر لائیں، میں اس کو قرض ہی معاف کرتا ہوں، میں کیوں نہ ثواب کماؤں۔ اب یہ شخص جس نے قرض دینا تھا اس نے کہا جج صاحب یہ لیجیے اپنی رقم، میرا تو قرض اب رہا ہی نہیں، معاف ہو گیا ہے، تو یہ میں نے 3000 دینار کیا کرنے ہیں۔ جج صاحب نے کہا جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے دی وہ میں واپس نہیں لیتا، یہ لے جائے، اب یہ تم لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہی ہیں۔ اب ایک دن پہلے جو شخص 3000 دینار کا مقروض تھا آج وہ 12000 دینار کا مالک بن گیا اور خوشی خوشی اپنے بیوی بچوں کے پاس گھر لوٹ گیا۔ دوستو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ دوستو۔